أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آج کا یہ جو جلسہ ہے ربانی IIT کے جو اہتمام میں منعقد کیا گیا ہے، اس جلسے میں شریک آج کے مہمان ڈاکٹر نسیم اختر صاحب، سابق پرنسپل ربانی ہائی اسکول اور جونیئر کالج، اسی طریقے سے اسی IIT کے پرنسپل حامد کوثر صاحب اور اسی انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ کرام صاحب اور عزیز طلبہ. آج کل یہ جو دن جن کے نام سے منسوخ کیا جا رہا ہے، دراصل شیخ حسین ربانی ان کے انتقال کا دن ہے اور ہم ان کی تعزیت کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے باراور کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر صرف کھا لینا اور آگے چلے جانا یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ جس طرح دیگر شخصیات نے اپنی زندگی کو پوری طریقے سے وقف کر دیا، اس قوم، اس ملت کی ترقی اور بہتری کے لیے آج ہم جو کچھ بھی ہے، آپ لوگ بھی جس اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں، اس اسکول کے اندر انہیں کی مہربانیاں ہیں جو آج آپ اور ہم جو یہاں پر تعلیم یافتہ کہلا رہے ہیں. آج جو اس کو عنوان رکھا گیا ہے اس سیمینار کا کہ ربانی ڈے جو ہے یہ کتنا پورا ہوا ہے اور کتنا ادھورا ہے. دراصل یہ ایک جائزہ ہے اور یہ جائزہ کچھ تنقید کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ یہ جائزہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ماضی میں کن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کا اعادہ کیا جا سکے اور آنے والے وقتوں کے اندر ہم ان کے مشن کو کس طریقے سے اور آگے بڑھا سکیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ شیخ حسین ربانی کون سا عہد تھا، وہ زمانہ کون سا تھا، اور انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے، ان کے دوستوں نے کام کی شہر کی اس فضا کو کس طریقے سے قائم رکھا، اور یہ جو دن ہم دیکھ رہے ہیں ان میں ان کی کون کون سی قربانیاں ہیں اور ان قربانیوں کو ہم نے کتنا یاد رکھا ہے اور کتنا فراموش کر دیا ہے. ابھی اس بات کا جائزہ ہم ابھی آپ کے درمیان میں لینے والے ہیں. دیکھیے، کسی بھی شخصیت، اگر ہم کسی بھی تاریخ کا اگر مطالعہ کرنے بیٹھے، وہ چیز جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو ہمیں تین چیزوں کا جو ہے وہ بنیاد بنائی جاتی ہے. ایک تو وہ ہے وہ زمانہ جس دور کے اندر یہ تمام معاملات ہوئے، اس کے بعد اس دور کے اندر رہنے والے لوگ اور اس لوگوں کے یا وہ شخصیات کے اپنے جو ہے کہے یا لکھے ہوئے بیانات، اور نمبر 3 کہ ان تمام حالات کا پس منظر کو بیان کرنے کے وقت جب نتیجہ اخذ کرنا ہو تو وہاں پر لاجک کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک انومان لگایا جاتا ہے، ایک ہم گمان کرتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے آج سے 200 سال پہلے. 200 سال پہلے ہمارا یہ جو شہر پاکی تھا یہ جنگل کی صورت میں چند پگڈنڈیاں تھی اور چند جھوپڑے تھے. کوئی شہر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی علاقہ. لیکن ناگپور جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں وہاں پہ گوڑوں کا راج ہوا کرتا تھا اور بھوسلے خاندان جو ہے وہ اس سے گزرا ہوا تھا. انگریزوں کا جب تسلط قائم ہوا
ہندوستان کے اوپر اور وہ اپنے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیے تو وہ ناگپور میں دیا، اور ناگپور میں انگریزوں اور گھونسلے کی جو باقاعدہ جنگ ہوئی وہ ہوئی 1817 میں۔ 1817 میں یہ جنگ سیتامڑھی کا قلعہ جو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، وہ قلعہ گھونسلے راجیہ کا جو تھا وہ ایک فوجی کمانڈ کا کوارٹر تھا، ہیڈ کوارٹر۔ بہرحال اس کو فتح کیا گیا اور 1817 کے اندر انگریز یہاں پر کام کیے، ہم اس کو کہتے ہیں ناگپور کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ ایک معاہدہ ہوا دونوں کے درمیان، اور انگریز فوج جو ہے وہ کافی تک جو ہے یہاں تک کیا پہنچے۔ یہاں آنے کے بعد کافی عرصے تک سے جو ہے انگریزی فوج جو ہے وہ یہاں پر بدستور قائم رہے، لیکن چونکہ یہ علاقہ اس زمانے کے اندر بہت صحت مند علاقہ تھا، ندی تھی، پورا علاقہ کھلا ہوا تھا، ایک ملٹری کے لیے جوانوں کے لیے جو صحت مند علاقہ ہوتا ہے وہ علاقہ وہاں پہ موجود تھا، لہٰذا یہ طے کیا گیا کہ یہاں پر ایک فوجی چھاؤنی قائم کی جائے۔ تو اس کے لیے مدراس سے ملٹری کی بٹالین جو ہے اس کو یہاں پر بلایا گیا، جس کو مدراس بٹالین کہتے ہیں، اور یہ یہاں پر آئی 1921 کے اندر۔ اب یہاں سے باقاعدہ کانٹی شہر جو ہے ہم اس کو کہیں گے، یا کانٹی کا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دھیرے دھیرے شروع ہو گیا۔ جب وہ بٹالین آئی اس کے اندر ہندو مسلمان دونوں تھے۔ یہ جو مودی کا علاقہ آپ لوگ دیکھتے ہیں یا جھنڈے کا علاقہ جو ہے یہ اس وقت ان کی رہائش گاہ تھی، اور اس کے بعد چلتے رہا سلسلہ، دھیرے 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 نسلیں جو ہے بڑھتی گئی، لوگ بھی ادھر ادھر سے آتے رہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا انقلاب ہوا تھا 1857 کا، جس کو ہم 1857 کا غدر کرتے ہیں۔ یہ کانٹی شہر کی خصوصیت ہے کہ یہ شہر جو ہے وہ دو الگ الگ پرانتوں میں یا دو الگ الگ اسٹیٹ سے، یہ دو الگ الگ، ایک آیا ہے جنوب سے قافلہ اور ایک قافلہ آیا ہے شمال سے، یعنی یو پی کے رہنے والے وہ مسلم تھے جن کا پیشہ پارچہ بافی تھا، یعنی ہاتھ درگاہ یا کپڑا دھونا۔ یہ کمیونٹی پوری جو آئی ہے کتنا تیاری 1821 کے اندر جو ہے مدراس کے لوگ یہاں پر آئے، اور 1857 کے اندر شمالی ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ کانٹی کے اندر ہے، یعنی 30 سال کے۔ یہ 50 سال کے عرصے کے اندر یہ دونوں کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ آپس میں گھل مل گئے، ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے، ایک دوسرے کے اندر خوشی اور غم کے اندر شریک ہونا شروع ہو گئے۔ اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں کہ جب لوگ آ گئے ہیں تو بنیادی ضرورتیں انسان کو جینے کے لیے ضروری ہے۔ اس دور کے اندر ذریعہ معاش ہے پیسہ کمانے کا ذریعہ، اور جو انتہائی پسماندگی کا دور تھا، انتہائی پسماندگی، اس کا تصور ہم اور آپ بھی نہیں کر سکتے۔ 1857 کے غدر کے بعد شمالی ہند کا جو پورا قافلہ وہاں کے لوگ جو یہاں پر بھارتی میں آتے بسے، ان کا ذریعہ معاش کے اندر جو اکنامیکلی بیک گراؤنڈ جو دیا گیا وہ دیا گیا مدراس بٹالین کے لوگوں کے اندر فوجوں بھرتی، ان فوجیوں کی تنخواہوں سے جو ہے وہاں کا جو ہے وہ گزر بسر ہونے لگا، اور پھر باقاعدہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہوا۔ 1887 کے اندر یہاں سے باقاعدہ کانٹی شہر یا ہم اس کو کہیں گے سویلائزیشن کی جو ہے وہ باقاعدہ ابتدا شروع ہوئی، اور اس کے اندر ایک سب سے پہلا اور نمایاں نام جو ہے وہ ہے آپ مولانا حافظ محمد شفیع اللہ۔ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1822، اور 1821 کے اندر گھونسلے کے یہاں پر جنگ ہوئی، وہ یو پی کے اندر پیدا ہوئے، اور وہاں سے نقل مکانی کر کے کانٹی میں آئے۔ آنے کے بعد چونکہ یہ حافظ بھی تھے اور مولانا بھی تھے، تو یہاں پر جو ہماری کمیونٹی آ کے آباد تھی ان کو تعلیم دینا تھا
عربی کے اندر بھی اور فارسی کے اندر بھی۔ یہاں پر کوئی نظام نہیں تھا، چند گھر وہ بھی جھوپڑے اور اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے ہاتھ تنخواہ جس کے اوپر کپڑا بنا جانا اور پھر اس کو بیچ کر جو ہے اپنا گزر بسر کرنا۔ تو حافظ محمد شکر اللہ جو تھے، انہوں نے 1887 کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا۔ اب اس دور کے اندر کوئی مدرسے کا نام نہیں دیا گیا اور کوئی نہ تو عمارت تھی اور نہ ہی کوئی مقام تھا، لہذا انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنی جھوپڑی میں چٹائی کے اوپر پہلی مرتبہ عربی جو ہے زبان اور فارسی زبان جو ہے وہ پڑھانا شروع کی۔ یہ کانٹی کی تاریخ کے پہلے مدرسے، پہلے معلم، فرسٹ ٹیچر کانٹی کے، اور ان کا احسان ہے کہ ہم اتنے سارے لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے پڑھے لکھے اور ہماری نسلیں کی نسلیں چلے آ رہی ہیں، یہ انہی کی جو ہے دور اندیشی کا نتیجہ۔ ان کا ایک کارخانہ تھا اصل میں، جو تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کا تفصیل آئی ہے کہ وہ بیتے جاتے تھے اور باقی میں چٹائی لگا کے بچے بیٹھے رہتے تھے، ان کو عربی پڑھانا اور عربی کے بعد جو ہے فارسی پڑھانا۔ اب یہ جو طالب علم تھے یہ کون تھے؟ ان کا نام میں اگر آپ کو بتاؤں، آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، یہ وہ عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں جن کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے اس پورے پارٹی کے قافلے میں لے چلا ہے، اور یہ بڑے بہت نمایاں نام ہیں۔ ان کے شاگردوں میں منشی محمد سعید کانٹی کی بہت بڑی شخصیت، اس کے بعد ہے حافظ محمد عبداللہ، اگر میں ایک کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں تو بہت وقت ہو جائے گا، میں صرف نام بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے عبد القادر اصغر، دوسرے اس کے بعد ہے عبد المجید افضل اور عبد المجید آغا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اب آئیے یہ سلسلہ چلا اور اس کے یہ سب 55 کے اندر پڑھ رہے ہیں عربی، 30 سال کے جب ہوئے یہ لوگ، یہ پوری نسل جب کھڑی ہوئی تو یہ دور آ رہا ہے 1921 کا، اور منشی محمد سعید اب ایکٹیو ہو رہے ہیں سماج کے اندر۔ 30 سال کی عمر، ایک پختگی کی عمر، زمانے کے اندر ہم جیسے آج کل 18-16 سال میں جوان ہو جا رہے ہیں، وہ زمانہ ویسا نہیں تھا، ان کی عمریں نکل جایا کرتی تھی، اس وقت ایسے ذرائع نہیں تھے اور نہ ہی ان کا ہمارا بچپن گیا، سیدھے سادے لوگ تھے، یا کوئی ایسی کوئی ذرائع تھے جس کی وجہ سے ان کے اندر اتنی ذہانت جو ہے وہ کر سکتی۔ لہٰذا 1921 کے اندر، اب یہاں پر کتنے سال کا فرق آ رہا ہے؟ تقریباً 30-35 سال کا فرق آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، اپنے استاد کے کام کو، اپنے مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور یہ مدرسہ وارث پورے کے اندر شروع ہوا۔ اس کا نام تھا مدرسہ المومنین، اور یہ 1921 کا یہ وارث پورے کے اندر پہلا مدرسہ جو ہے یہاں پر قائم ہوا عربی کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ صرف عربی کی تعلیم دینے کی بجائے، فارسی کی تعلیم دینے کی بجائے ہم علوم کی بھی تعلیم دیں۔ اب کی بات ہوگی 1921، یعنی آج سے 100 سال پیچھے جاتے ہیں۔ اب اس دور کے اندر مدرسہ قائم کرنا، عربی پڑھانا، فارسی کے علاوہ دیگر علوم کی بھی تعلیم دینا، یہ کام کتنے شروع کیا؟ منشی محمد سعید نے 1821 کے اندر، اور ادھر کوئی باقاعدہ مدرس ہے اور کوئی معلم نہیں رکھا، بذات خود
अपने उस्ताद के ही मनसब को फॉलो करते हुए आगे बढ़े हुए, और वो खुद एक टीचर की हैसियत से उस मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। अब चूंकि वो वक्त वो दौर ऐसा रहा था कि यहाँ पर तालीम की कोई अहमियत ही नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे कि मगर क्या है पढ़ना लिखना, सिर्फ अरबी पढ़ लीजिए और तमाम मामला खत्म हो जाते। तो इन्होंने बाकायदा स्टूडेंट्स को या गार्जियंस को या वालिदैन को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए साल में एक बहुत अजीबोशान पैसा लिया करते थे। और उस जलसे के अंदर उस वक्त के शहर काशी के तमाम पढ़े लिखे होशमंद और शऊरमंद अफराद को वहाँ पर जमा करते थे और उन बच्चों को इनामात देते थे, एक हौसला अफजाई के लिए भी और एक लोगों को जो है वो मुतवज्जा करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो मदरसे के तरह और तालीम हासिल करें। तो इन्होंने ये काम जो है शुरुआत की, और इस काम के अंदर उस वक्त के दौर में तमाम पढ़े लिखे गए शऊर याफ्ता लोग थे, इनके साथ शामिल हो गए, और ये काफिला अब यहाँ से शुरू हो गया। काशी के अंदर तालीम का मामला शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा कि तारीख की किताबों के अंदर बहुत कम मालूम है, लेकिन अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो इस मदरसुल मोमिनीन 1831 से पहले मदरसुल मुस्लिमीन नाम का एक अदालत जो वो कायम हो चुका था 1821 से पहले। ये कुछ दिन चला है और उसके बाद लोग इसको भूल भी गए थे। इस नामों में मदरसे का चालू हुआ चंद महीने 2 महीने लेकिन मदरसुल मोमिनीन जब चालू हुआ इसके पीछे सारे लोग चले गए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये मदरसा शुरू हुआ और यहाँ लोग आपस में आना शुरू हुए, तुम्हारी को मुझे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन मेरा अपना ऐसा दिमाग है कि यहाँ इलाकाई अज़बियत ने अपना काम किया और इन लोगों के अंदर एक दरार आई या आपस में नजरियात ना मिलने की वजह से या कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर है जहाँ पर सेपरेशन हुआ है। और ये सेपरेशन होने का नतीजा ये निकला कि मास्टर सैयद हुसैन रब्बानी ने वो जो मदरसुल मुस्लिमीन था पहले वाला तारीख के अंदर उसको उन्होंने उजागर किया, उस मदरसे को जो है चालू किया और वो मदरसा शुरू हुआ यहाँ पर दिल्ली बाग। मैं उसका क्या बता अभी मदरसा को वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर मोहम्मद सईद जो मुझे मोहम्मद सईद पढ़ा रहे, यहाँ भी मदरसा शुरू हो रहा है 1821 के अंदर। अब यहाँ पर जो है मदरसा चालू करने तो पहले इमारत की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपनी मेहनत से तमाम लोगों से जो भी चंदा और जो भी हो सकता था वो तमाम ताउन हासिल किया और एक इमारत कराई। अब वो इमारत तैयार हुई 1924 के अंदर। आप जो जेरॉक्स की दुकान है सामने, उसके सामने देखें छोटा सा वहाँ पर संजय वर्मा का कस्बा लगा हुआ है, उसके अंदर वो मदरसे का नाम भी लिखा हुआ है, इसकी तारीख भी है 1924 के अंदर इसको कायम किया गया। अब जरा ये बड़ी चाल दिखती है जैसा कि उस वक्त का मदरसा रब्बानी स्कूल जिसको आज हम कह रहे हैं वो इसकी इब्तिदा वहाँ से हुई 1921 के अंदर। इसके बाद अब यहाँ से शेख हुसैन रब्बानी जो है क्रांति की तारीख में अपने आप को नुमाया तौर पर नजर आते हैं। एक तरह से इन्होंने एंट्री करे क्रांति की तारीख में एक शख्सियत के तौर पर। तो मास्टर रब्बानी कौन थे, उनकी पैदाइश कैसी हुई, फैमिली बैकग्राउंड सर ने आप लोगों को बता दिए। मैं इसको थोड़ा सा टच करते हुए और आगे बढ़ूंगा।
ان کی پیدائش جو ہے کانپور کے اندر 1879 جتنے مورخین نے تاریخ لکھی ہے کانپور کے اندر تاریخ پیدائش نہیں لکھی اور ابھی تک یہ گمان ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش نہیں ملی لیکن یہ 2 کتابوں کے اندر موجود ہے اور پہلی کتاب ہے تذکرہ وارثی ظہیر وارثی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ ان کا یوم ولادت اور یوم وفات دونوں ذکر کیا اسی کی کاپی ڈاکٹر صدر ساحل نے اپنی کتاب میں کری باقی کی دیگر جو تمام اور لوگوں نے لکھے اس میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملا جب میں کیلکولیشن کرنے بیٹھا چونکہ تاریخ نہیں مل رہی تھی مجھے ان کی پیدائش کی آدمی پیدا ہوئے تو تاریخ تو ہوگی نا اس کی نہیں ہوگی تو بغیر تاریخ کا پیدا ہو گیا میں نے جب کیلکولیشن لگایا تو میرے حساب سے 78 آ رہا 78 لیکن جب کتاب کے اندر چھپا ہوا دیکھا تو باقاعدہ نکلا 79 تو ان کی تاریخ پیدائش ہے 1879 اب دیکھیے ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں اب ماسٹر ربانی صاحب کی جگہ آپ اپنے آپ کو رکھو اور اب کا اس کا حساب کر کے چلو کہ آپ کیسے حساب کریں اب یہاں پر وہ پیدا ہو گئے 1879 کے اندر 6 سال کے اندر کتنا سال ہو جائے گا اگر 79 ہے تو 6 سال 6 جمع کریں تو کتنا ہو جائے گا اب یہ آتے ہیں 1887 کے اندر یعنی 8 سال اس زمانے کے اندر پرائمری اسکول کے اندر جو ایڈمیشن ہوا کرتا تھا بڑے بڑے لڑکے ہو جاتے ہیں 6 سال 4 سال کے جی کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا 6 سال 8 سال یا 10 سال کے اندر ایڈمیشن ہوتے تھے پرائمری پہلی پرائمری یہ جب 8 سال کے تھے تب کا پرائمری میں ایڈمیشن ہوا پڑھانے کے لیے اور 8 سال تک کے پہلی سے پڑھے چوتھی تک کے آئے اس زمانے کے اندر یہ جو آج ہم کنسپٹ ہے ہمارے پاس تعلیمی نظام یہ نہیں تھا انگریزی کا دور یہ یاد رکھیے کہ انگریزوں کا زمانہ چل رہا ہے انگریزی کی یہاں پر پوری کی پوری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پورا کا پورا انگریزی اس کے اندر علاقائی طور پر انگریزی کے ساتھ اردو اور فارسی زبان جو ہے اور ساتھ میں حساب پڑھایا جاتا ہے تو یہ صرف 4 ہی سبجیکٹ ہوا کرتے ہیں اب اس کے بعد آئیے کہ اور آگے بڑھیں اور کانپور کے اندر اس وقت صرف مڈل اسکول تک ہی یہاں پہ اسکول تھی تعلیم کا جو سلسلہ تھا مڈل اسکول تک انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ کانپور مڈل اسکول تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد ہائی اسکول کی تعلیم جو ہے وہ ناگپور سے ہوا کرتی یہ باقاعدہ ناگپور جا کر وہاں سے ہائی اسکول کا امتحان جو ہے پاس کیا لیکن پاس کرنے کے بعد ان کے پاس کا وسیلہ نہیں تھا کہ وہ آگے کی تعلیم کو برقرار رکھ سکے یا آگے بڑھ سکے تو انہوں نے یہاں پہ میں عمر کا حساب بتاؤں اس کا بھی تاریخ کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے پہلی کلاس میں ان کا داخلہ ہوا 1885 میں مڈل اسکول امتحان پاس کی انہوں نے 1893 کو اور جس وقت یہ مڈل اسکول پاس کیے اس وقت ان کی عمر تھی 14 سال مڈل اسکول کو پاس کر رہے ہیں 14 سال کی یہاں پر 14 سال کے بعد اس زمانے کے اندر آج سے 150 سال پہلے ناگپور میں جا کر روزانہ آنا جانا اور ہائی اسکول پڑھنا کتنی مشکل کا کام ہے یعنی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے
نہ تو ٹرین کا کوئی معاملہ تھا، نہ بسز کا معاملہ تھا، نہ کوئی وہیکل تھی، نہ کوئی بائک تھا، کچھ نہیں، سوائے بیل گاڑی کا دوسری چیز یا گھوڑے کی جو ہے نا دوسری چیزیں نہیں تھیں۔ وہ بزرگ کیسے تھے، کیسے انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو تو بہت چین جانے کا حکم ہے، ہمارے سے ناگپور جانا نہیں ہوتا۔ یہ وہ شخص ہے جو اس زمانے کے اندر کانپور سے ناگپور، ہم کہنے کے لیے 14 کلومیٹر ہے آج ہمارے حساب سے، اس زمانے کے اندر کوئی روڈ وغیرہ کچھ نہیں تھا، کچا راستہ اور چاروں طرف ابنڈن ایریا، چند جھوپڑیاں، چند مکانات، اور یہ تن تنہا جو ہے وہ ناگپور جا کر وہاں سے ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کی۔ بدقسمتی یہ رہی کہ ان کی معاشی حالت، یعنی گھر کے اندر کوئی ایسا بہت پیسہ کا ریل پہ نہیں تھا، تنگ دستی کی وجہ سے ان کو اپنی تعلیم چھوڑنا پڑا۔ اب جب تعلیم چھوٹی تو اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، تو ان کے والدین اور رشتے داروں نے یہ طے کیا کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ لہذا اس دور میں زکریا، ماسٹر زکریا صاحب، ان کی بیٹی تھی زینب، ان سے ان کا نکاح کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ نکاح میں برکت کیسے، جب ان کی شادی ہوئی کوئی روزگار نہیں ہے، لیکن ماسٹر زکریا صاحب کیونکہ زکریا جو تھے وہ ٹیچر تھے، تو انہوں نے اپنے داماد اپنے بہنوئی کو یہ لائن دی کہ آپ جو ہے وہ اس ٹیچرشپ کے اندر آ جائیں۔ اس دور کے اندر کانپور کے اندر گورنمنٹ یعنی انگریز گورنمنٹ کی مڈل اسکول، یہ جو ملٹری کے اندر ہم وہ کنارے پہ اٹھتے ہیں پوسٹ آفس کے پاس ہے، یہ وہ سیدھی جاتی ہے، وہ کامل کو جو ہے وہ دراصل وہی کی مڈل اسکول ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایز اے ٹیچر کے طور پر اپنی زندگی کی شروعات شروع کی، تعلیم کری۔ تاریخ کے اندر یہ نہیں ہے کہ کتنے سال کری، اس کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے باقاعدہ ناگپور کلیکٹریٹ کے اندر، سول لائن ناگپور کے اندر جو کلیکٹر آفس دیکھا اس پہ آکاش وانی جو چوک ہے، چوک کے اوپر رائٹ ہینڈ کے اوپر دیکھو آپ تو وہ کلیکٹریٹ ہے، سیکریٹری کے زمانے میں سیکریٹریٹ ہوا کرتا تھا، اور ابھی ہم اسے کلیکٹریٹ کہتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے پٹرول کلرک کے طور پر وہاں پر انہوں نے سروس کی، اور کتنے سال کیے؟ 13 سال۔ اب اگر میں یہ 13 سال اور وہ ہم کو نہیں معلوم ہے کتنے سال ایسے ٹیچر کے تھے، میں اس کو 2 سال مان لیتا ہوں، ہم اس کو 15 سال لے لیتے ہیں، تو 15 سال لینے کے بعد انہوں نے کل 25 سال جو ہے اس کے اندر پوری طریقے سے اپنے آپ کو انوالو کیا۔ اب میں آ رہا ہوں 1914 کے اندر، یہ وہ دور ہے جہاں پر 1914 کے اندر یہ اپنا استعفیٰ دے کر یہاں پر آ گیا۔ سوال یہ آیا کہ اس دور کے اندر گورنمنٹ جاب ملنا بہت مشکل بات ہے، تو ان کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ انہوں نے 1921 کے اندر استعفیٰ دے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اس سروس کو قائم رکھتا ہوں تو صرف میرے گھر کی کفالت ہے۔ آج اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے یہ علم کہاں تک محدود رہے گا؟ صرف میرے گھر تک۔ لیکن اگر میں اپنے قوم کے لوگوں کی اصلاح کروں، ان کی رہنمائی کروں، ان کے آنے والے وقت کو بہتر بنانا ہے، تو مجھے یہ زمین چھوڑ کر ان کے بیچ میں رہ کر کام کرنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے لیے اس مسلم سماج کے اس معاشرے کو جو ہے وہ بہتر بنا دیا، اور 1921 کے اندر جب یہ کانپور کے اندر قدم دوبارہ رکھے اور یہاں کے کانپور کے اندر لوگوں کے اندر تعلیم کے لیے جو ہے ان کو باقاعدہ
لیے ان کی دعوت دینے لگے۔ اسی بیچ 1921 کے اندر انجمن ضیاء الاسلام پبلک لائبریری کا قیام ہونے لگا۔ اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے عبدالستار فاروقی صاحب، عبدالستار فاروقی، اپنے چھوٹے بھائی عبدالرحیم صاحب اور 5-6 لوگ اس زمانے میں پڑھے لکھے تھے، ماسٹر ربانی صاحب، ان لوگوں نے مل کر اس قوم کے اندر تعلیم کو جگانے کا کام شروع کیا، اور اس اسکول کا ذکر کرے مدرسۃ المسلمین، یہ 1922 کے اندر باقاعدہ اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، اس کے بعد ہائر سیکنڈری اسکول، اور پھر بعد کے اندر جونیئر کالج تک کے یہاں تک پہنچ کی ہسٹری جاتی ہے۔ یہ سب سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک چیز جو ابھی تک کارکی والوں کو نہیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ حسین ربانی صاحب جو ہے ربانی اسکول کے نام سے منسوب ہے، اس کی خدمات ہے، مگر آپ کو سننے یہ تعجب ہوگا کہ اسی اسکول کے اندر 1926 سے لے کر 33 سال تک عبدالستار فاروقی اس ادارے کے سیکریٹری تھے، اور پھر 59 کے اندر ان کو صدر بنایا گیا۔ یعنی ماسٹر ربانی صاحب کی زندگی کے اندر ہی عبدالستار فاروقی کو جو ہے وہاں پر سیکریٹری بنایا گیا۔ اب 13 سپٹمبر 1934 کو جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ اب انتقال ہونے کے بعد انہوں نے اپنے پیچھے جو اثاثہ چھوڑا، ایک ذہنی فکر چھوڑی، ایک کام چھوڑ کے گئے کہ بھیا اب ہم نے اپنی زندگی کو پوری کی پوری آپ لوگوں کو وقف کر دی، اب اس کے بعد کے قافلے کی ذمہ داری کون لے گا، کون سنبھالے گا؟ تو ایک بڑا ادارہ قائم کر کے تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس سے قومیں اور نسلیں جو ہے اس کے اندر اگر کوئی چیز تبدیلی لا سکتی تو اسی تعلیم ہے۔ اب یہ ادارہ کھڑا ہوا ہے، اس ادارے کو ترقی دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے بعد والوں کی، پھر اس کے بعد والوں کی، پھر اس کے بعد والوں کی۔ یہ جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ہے یہ ان کا مشن گرد آلود ہوتے چلے گئے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا دور تھا، ان لوگوں نے اپنی زندگیاں جو وقت کر دی، اور ایک یہ دور ہے کہ کوئی قدر اور نہ نام و نشان، نہ کوئی روڈ میپ، نہ ہی ہمارے پاس نہ تھے۔ ایک اندھیرے کے اندر جیسا اندھا لاٹھی کر کے چلتا ہے نا، ہمارے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے۔ وہ بزرگ تھے جنہوں نے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا، اور ایک ہم ہے جو اس کی نہ تو قدر کرے اور نہ ہی ہمارے پاس فیوچر کے لیے ہمارے نسلوں کے لیے کوئی پروگرام ہے۔ یہ جو عنوان رکھا گیا ہے کہ کتنا پورا ہوا اور کتنا ادھورا ہے، تو پورا ان کی زندگی کے اندر ہو چکا ہے۔ اب یہ جو ادھورا ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ اب اس کو پورا کرے گی آج کی موجودہ نسل۔ یہ آپ کو کہ اس تعلیمی قافلے کو، اس ثقافت اور اس کلچر کو لے کے چلنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ آپ لوگوں کو تعلیم کے اوپر ہے۔ لہٰذا آج کے نوجوانوں میں اندر اس چیز کی کمی ضرور ہے، مگر یہ جذبات میں مارا نہیں۔ ہم اپنی قوم ملت، اس کی ترقی، اس کی بقا، آپ کے اگر بچے ہوں گے اس کی تعلیم کا جو مسئلہ رہے گا اس کو حل کریں گے، آپ نے ضرور کون کرے گا؟ تو آج آپ کی جو نسل ہے یہ اب آپ کے اندر ایک فکر پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس تعلیمی ادارے کو اور ترقی دینے کے لیے ہم اپنی خدمات کیا دے سکتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ میں اپنی بات کو ایک دم مختصر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں اپنے ملک کی، اپنے قوم کی اور اپنے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے
آپ لوگوں کو اب میدان کے اندر اتر کر اپنی صلاحیتوں کو منوانا پڑے گا.